السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی کلامہ شریف: أذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ایک بار حضور پرنور شافع یوم النشور حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود شریف کا نذرانہ درود پیش فرمائیں۔ حاضرین محترم، جن حضرات نے خانہ مقدس اللہ کے پیارے نبی مدینۃ المنورہ مکہ معظمہ کے تمام مشاعر کرام کا زیارت اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف حاصل کیا، ان سب کو میری طرف سے صدہا مبارکباد کا تحفہ میں پیش کرتا ہوں۔ قبول فرمائیں۔ عزیزان محترم، یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ خانہ کعبہ پہنچ جائے۔ پیسہ یہ ذریعہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ پہنچا دے، یا انسان کی ہمت طاقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ کسی صورت میں خانہ کعبہ تک پہنچ جائے۔ خانہ کعبہ پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو مقدر کا کھیل ہے۔ جس انسان کے مقدر میں جس وقت میں وہ اس وقت نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں سال ہو چکے ہیں، اس وقت میں ان کی روح، ان کی آواز لبیک کہہ چکی، تو اس انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں میری طاقت کے بل بوتے پر خانہ کعبہ پہنچ گیا، بیت اللہ شریف کا زیارت کر کے، اور خانہ کعبہ کے بعد میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام مشاعر کا میں نے زیارت کیا۔ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیسے سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، اپنی صلاحیت سے کوئی ہمت کر کے وہیں پہنچے وہ پہنچ نہیں سکتا۔ مگر یہ ایک طرح سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے یہ بیت اللہ شریف، جس کو خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں اور اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ کا گھر، اس کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلا انسان، اس نے رکھی۔ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے والا حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے بیچ میں ہزاروں برس گزر گئے، لاکھوں برس گزر گئے۔ خانہ کعبہ کی بنیاد بالکل منہدم ہو کر، شہید ہو کر مٹ گئی۔ کوئی بنیاد یا اس کا کوئی وجود، اس کا اثر کہیں دیکھنے میں نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ کروڑوں سالوں کے بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی شادی جس طرح سے ہوئی، پہلے تو حضرت سارہ سے ہوئی، پھر اس کے بعد میں حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ تو حضرت ہاجرہ ہمیشہ سے یہ تو ہوتا ہوا آیا ہے کہ دنیا کا طور طریقہ ہے کہ آپس میں جس مرد کے پاس دو عورتیں ہوتی ہیں تو آپس میں ان کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، اور ہر ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند میرے پاس ہی رہنا چاہیے، ان کے پاس نہ جائے۔ تو اسی طرح سے آپسی ٹکراؤ کی وجہ سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدولت حضرت ہاجرہ کو لے کر کے مدین سے روانہ ہوئے، اور سرکار ابراہیم خلیل اللہ علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم وہاں خانہ کعبہ، جہاں آج تم لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ وعلیکم سر پدھاریے۔ اس خانہ کعبہ کو
حضرت ابراہیم خلیل الرحمان وہاں سے سفر کرتے ساتھ میں لے لیا حضرت حاجرہ کو ساتھ میں لے کر کے وہیں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے. اسی جگہ پر انہوں نے ڈیرا ڈالنے کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. چھوٹے بچے تھے. حضرت ابراہیم خلیل الرحمان وہیں سے واپس چلے گئے. چھوٹے معصوم بچے کو اور ان کی والدہ کو تھوڑا مختصر سا پانی مشکیزے میں ڈال کر کے وہی رکھا اور تھوڑا بہت کھانے پینے کا ساز و سامان بخشا. وہیں بخش کر کے وہیں سے واپس اپنے وطن چلے گئے. حضرت سارا کے وہاں چلے گئے. حضرت ابراہیم خلیل الرحمان کے جانے کے بعد میں اکیلی حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے دریافت فرمایا کہ ہمیں اس میدان میں، جنگل میں، سنسان میں، ویران خانے میں چھوڑ کر کے تو جا رہا ہے، کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ ہمیں وہ تو بتاؤ، آپ کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہو؟ ہماری نگرانی کون کرے گا؟ ہمارے دکھ سکھ میں ساتھ کون دے گا؟ ہمیں اکیلے کیسے یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ آپ یہاں پر نہ جائیں، اگر جاتے ہیں یا تو ساتھ میں لے لیں یا تو ہمیں کسی کے حوالے کر کے جائیں. تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینا پڑا کہ اے حاجرہ، میں اس ذات پاک کے حوالے کر کے جاتا ہوں جو تمہاری ہر وقت میں حفاظت اور نگرانی کرنے والا ہے، ہر وقت میں تمہاری نگرانی ہی فرمائے گا. آپ فکر نہ فرمائیں، وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری حفاظت میں ہیں، وہ تمہاری غیبی مدد کرتے رہیں گے، آپ بے فکر رہیں. یوں کر کے وہاں چلے گئے. چلے جانے کے بعد میں کچھ دنوں کے لیے جیسے تیسے کر کے اس کو پانی کو، ساز و سامان کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میسر فرمایا، اس سے ٹائم پاس کیا. آخر میں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. جب پریشان ہونے لگی کہ اب معصوم بچہ اس کے پانی پینے کے لیے نہیں، اب کہاں سے لائے؟ تو پانی کے لیے حضرت حاجرہ، جو اس وقت میں شاید آپ نے دیکھ لیا پوری شکل و صورت، پورا حلیہ، پورا تصور خانہ وہ بدل چکا ہے، وہ رہا نہیں ہے. بہرحال جس کو تم صفا کہتے ہو، وہاں صفا کی ایک پہاڑی تھی اور دوسری طرف سے میں دوسری پہاڑی مروہ کی ہے. ایک پہلے پہاڑی اس صفا پر جاتی ہیں، جانے کے بعد میں وہاں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، اس گھر کا مالک، تو ہماری حفاظت فرما، ہماری ویوستھا فرما، ہمارا انتظام فرما. نہ ہمارے پاس کھانے کا سامان، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کوئی ساتھ میں رفاقت ساتھی ہے. اب ہم کیا کریں؟ کیسے ہماری زندگی گزاریں؟ بہرحال یہ دعا کرتی ہیں. دعا کرتی کرتی صفا سے نکلتی ہیں، مروہ پر پہنچتی ہیں. مروہ پر پہنچ کر کے خدا سے دعا کرتی ہے کہ مولا کریم، سب کا خالق مالک، تو ہی ہماری مدد فرما. اب سارا انتظام تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سپرد ہے، اور حضرت ابراہیم تیرے حوالے کر کے گئے ہیں. اب تیرے سوا میرا کوئی مددگار یہاں نہیں ہے. پھر حضرت سارا واپس آتی ہے وہاں صفا مروہ پر، صفا سے مروہ پر، مروہ پر صفا پر، یوں آخر میں واپس آ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھوڑی بہت دیر کے لیے ٹھہر کر کے پھر چلی جاتی ہے. بہرحال ان کو بیٹھنا نہیں آتا. بچے کے پاس پینے کے لیے نہ تو پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ یار، نہ یاور، نہ مددگار، نہ مونس. اب کیسے وقت پاس کریں؟ تو اسی طرح سے حضرت حاجرہ بھی روتی رہتی ہیں، دوڑتی رہتی ہیں. آخر میں ہوتے ہوتے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اڑیا جہاں رگڑتے رہے تو اس جگہ پر ملکہ جبرائیل تشریف لا کر کے وہاں پر پر مارتے ہیں. پر مارنے سے وہاں پانی کا چشمہ ابل اٹھتا ہے. پانی کا چشمہ جو ہی ابل اٹھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس سے سب سے پہلے پانی حضرت حاجرہ نے لے کر کے حضرت اسماعیل کے منہ میں ڈالا، اس کو پیا. پینے سے حضرت اسماعیل کی روحانی زندگی اور روحانی خوراک حاصل ہو گئی. روحانی خوراک حاصل ہوتے ہی خدا کے دربار میں التجا کرتی ہیں کہ مولا کریم، اب یہاں پر ہمارے رفقا پیدا فرما، یہاں معاون پیدا فرما، آنے والے لوگوں کو پیدا فرما. تو خدا تعالیٰ نے پہلے سے یہی فرمایا تھا کہ عظیم بالناس. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد جو واپس آتے ہیں تو حضرت اسماعیل کی زندگی تھوڑی بہت خوشحال اور اچھی نظر آنے لگی. تو تھوڑے دنوں کے بعد میں جیسے تیسے ان کی عمر بڑھتی گئی. بڑھتے بڑھتے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ عرصہ گزرنے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل قابل کار لگے. تو پھر اس وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو مدد فرما. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر مدد کرنے کے لیے یہی آیا کہ اب یہاں پر خانہ کعبہ بنایا جائے. خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اب اسی جگہ پر تو ایک گھر پیدا فرما.
जो मर के सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, अब उसको तू ही नए सरे से तामीर फरमा। जो इस जगह की ये जगह है, तो खुदा ताला से इल्तिजा किए कि मौलाए करीम व कारसाद, मुझे कैसे पता चले कि वो खाना काबा, वो तुम्हारा घर, वो बैतुल्लाह कहाँ था और कितनी हद का एरिया महदूद था, उसका हमें पता कैसे चले। तो खुदा ताला ने फरमाया कि बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सहाब एक कर बादल डाल करके वहाँ साया करता है, उसके नीचे जितनी जगह आ जाए तो सोच लो कि वो खाना काबा की जगह है, उसी जगह पर तू तेरा घर आबाद फरमा। तो मिलके जिब्रील आता है, मिलके जिब्रील आने के बाद में उस साए करम को उसने खत निकाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खत निकालने के बाद में उसी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, उसकी वालिदा मुशफ़क़ा को बिठाया, जमाया। जमाने के बाद में फिर से चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, यहाँ तक कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ जवानी की ताकत रखने लायक हुए, काम करने के लायक हुए। तो उस वक्त में बाप बेटे दोनों ने मिलकर के मशवरा किया कि अब यहाँ पर खुदा का एक घर अपने को बनाना है, अब वो कैसे बनाया जाए, तू कितनी मेरी मदद कर सकता है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि बाजान, जो तू मुझे हुक्म फरमाएगा उसी तरह से मैं करने को तैयार हूँ। मुझे खुदा ताला ने ताकत भी बख्शी है, अब मेरे में हर किस्म की हिम्मत है, हर किस्म की सलाहियत है, अब जैसा अब तू हुक्म करेगा वैसे मैं करके दिखाऊंगा। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की, खाना काबा की ये दीवार खड़ी की। दीवार खड़ी करने के बाद में खुदा ताला ने ये हुक्म फरमाया कि अज़्ज़िन फिन्नास, ऐ इब्राहिम, अब तू इस खाना काबा की जगह पर खड़े हो जा। खड़े होने के बाद में ऐलान कर लोगों में, फिन्नास, अज़्ज़िन फिन्नास। अब सुनो, सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहला फर्जंद अर्जमंद, ये समझो तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा होते होते हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा हुए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को खुदा ताला ने खाना काबा का वारिस और मालिक वली बनाया। बनाने के बाद में ऐलान करवाया कि अब तू ऐलान कर, तेरे ऐलान को जो भी सुनेगा, आज नहीं बल्कि क़ियामत तक, रहती दुनिया तक जो सुनते रहेंगे उनकी रूहें सुनेगी। वो मौजूद नहीं है, न उनके बाप दादा मौजूद हैं, मगर सारी नस्लें अब पैदा होने वाली हैं, मगर वो सुनेगी। जिसने उसको लब्बैक कहा वो यहाँ आकर के तेरे पास हाजिरी पेश करेगा। ये समझो कि तुम लोगों ने अपने पैसे की ताकत पर नहीं, माली हैसियत की बिना पर नहीं, अपनी जवानी या अपनी खुशहाली के हैसियत से आपने ये काम किया नहीं, बल्कि खुदा ताला ने आपकी रूह को ये एक तरह से बड़ा एजाज बख्शा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया और तुम्हारी रूहों ने उनको लब्बैक कहा। अब वो लब्बैक कहने वाले उनकी हाजिरी पर जाकर हाजिरी पेश करके वापस आए। खुदा ताला तुम्हारी हाजिरी को कबूल फरमाए। और आपने जो अच्छा काम किया है, जो तुमने धन दौलत खर्च किया, वो भी एक तरह से राह खुदा में तुम्हारे लिए इस जहान की सारी चीजें फना हैं, मगर वो जहान की चीजें सारी बका की हैं। वहां पर तुम्हारा ये सारा सेफ्टी खर्च होने जा रहा है। ये फैशन डिपॉजिट में तुम्हारा जमा होने जा रहा है। फैशन डिपॉजिट में तुम जमा करके वापस जब कभी भी चाहोगे तो उस वक्त में खुदा ताला तुम्हें उसमें से अता करता रहेगा और तुम्हारा काम ये चलता रहेगा। एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लें। हर चीज हर दौर के बदलने से हर चीज बदलती जाती है, बदलती रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त में ये ऐलान करवाया तो उस वक्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने ये फरमाया कि तू ऐलान कर, तेरे ऐलान को मैं मेरी बारगाह में कबूल कर दूंगा। फिर आने वाले इंसान कैसे पहुंचेंगे? रिजालन, पैदल चल करके आएंगे, पैदल। उसी वक्त से लेकर के आज तक काफी ऐसे लोग हुए हैं जो पैदल चलते चलते वहां खाना काबा पहुंचे हैं। रिजालन वाला कुल्ली दामिरिन यातीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, और दुबली पतली जो भी मतलब अपने पास सवारी होगी उस सवारी पर भी चढ़ करके वहां पर पहुंचेंगे। बहरहाल मालिक ने आज वो सारे वसाइल बदल दिए। आज तो जहाज के जरिए से लोग जाते हैं वापस आते हैं, न आने में कोई दिक्कत है न जाने में कोई दिक्कत है। सैर और सयाहत भी हो जाती है, मगर खुदा के खाना काबा का
دیدار بھی ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں خدا تعالیٰ نصیب فرماتا ہے خوش نصیب انسان کو. جس انسان کے مقدر میں خدا تعالیٰ نے یہ نیکیاں لکھی وہ سارے وہاں گئے اور سارا یہ اپنا دلی مقصد ارمان پورا کر کے آئے ہیں. خدا کے پیارے نبی کا بھی دیدار کیا, خانہ کعبہ کا بھی دیدار کیا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ من زار قبری فقد زارنی. جس انسان نے, جس بندے نے میرا گھر دیکھا تو سمجھ لو کہ خدا نے اس بندے نے میرے کو ہی دیکھ لیا. تو تم یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کے پیارے نبی کی دیدار کر کے آئے ہو. ظاہری شکل و صورت میں تمہاری آنکھوں میں بصارت نہ تھی, بلکہ تمہارے نبی کو خدا تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے جو تمہیں دیکھ رہا تھا. وہ اسی طرح سے سب کو تم خوش کر کے واپس آئے. تمہاری اس حاضری کو خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پسماندگاہ کو خدا تعالیٰ یہ ہمت اور حوصلہ, یہ دریا دلی عطا فرمائے تاکہ اس پر عمل کرتے رہے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی حاضرین اپنا دلی مقصد لے کر آپ کی زیارت کرنے کے لیے, آپ سے ملنے کے لیے, آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں, خدا تعالیٰ ان کے ارادات کو اور ان کی ہر طرح سے کی خواہش کو خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر طرح سے نیک دین دنیا میں نیک اور ایک آپس میں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ سے خدا تعالیٰ ایسی زندگی بخشے جو آپس میں اتفاق اور اتحادی دولت سے نوازش رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمناؤں کو اپنی بارگاہ کے پناہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.